میں نہ مجلس پڑھنے آیا ہوں، نہ ہی میرا شغل اور مشغلہ مجلس پڑھنا ہے۔ بہت کم لاہور سے باہر نکلتا ہوں۔ اس جگہ آنے کی دو وجوہات تھیں کہ میں نے یہ دعوت قبول کی۔ سب سے پہلے تو مولانا حسنین شیرازی صاحب کا اصرار تھا، لیکن عمدہ وجہ یہ تھی کہ جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں یہ مسجد اور یہ مدرسہ حقیقتاً ان مقدس مقامات میں سے ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیہ شریفہ میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ وہ آیہ شریفہ کیا ہے؟ آیہ شریفہ کا مفہوم یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے گھر بنائے ہیں، ان کو اتنی بلندی اور رفعت عطا کی ہے کہ 24 گھنٹے ان گھروں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ 24 گھنٹے ان گھروں میں خدا کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ جلال پور نگیانہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور مخصوصاً وہ حضرات جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس وقت سے اللہ کا گھر ہے جب پورے پاکستان میں کوئی ایسا مدرسہ موجود نہیں تھا۔ یعنی اس کی تاریخ، یہ ایک تاریخ ہے جلال پور نگیانہ۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے، اگرچہ ظاہر میں دیکھنے میں ایسے پتہ چلتا ہے کہ چند گھر ہیں اس میں، لیکن حقیقت میں یہ خدا کا گھر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور پہلا مدرسہ کہ جس میں سینکڑوں کی تعداد میں مجتہد پیدا کیے، وہ یہ جلال پور ہے۔ پورے پاکستان میں آپ پاکستان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اس وقت تو شاید 400 سے زیادہ مدارس دینیہ موجود ہیں، لیکن جب نگیانہ صاحبان نے میاں محمد علی اور ان کے بعد ان کے بیٹے میاں سلطان نے اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس وقت پورے پاکستان میں شاید 1 یا 2 مدرسے بھی نہیں تھے۔ پھر اس مدرسے کا اور ان مدارس کا فرق یہ ہے کہ اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والی شخصیات درجہ اجتہاد پر فائز ہوئی۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں نا قم نجف میں مراجع مجتہدین موجود ہیں، تو پاکستان میں جو مجتہد پیدا ہوئے ہیں وہ اسی جلال پور سے پڑھ کے گئے ہیں۔ یہ عزت اور عظمت ہے اس سرزمین کی۔ اگرچہ مال اسف اس کے بعد میاں صاحبان کی اولاد نے اس طرح اس مدرسے کو نہیں چلایا جس طرح ان کے والدین نے بنایا تھا۔ حق تو یہ تھا کہ آج ان کی اولاد اس سے بھی بہتر اس کو چلاتی اور آج یہ پاکستان کا مرکز ہوتا، لیکن پھر وہ جو علماء اس وقت پیدا ہوئے ان میں اور آج کی نسل میں فرق کیا ہے؟ آج جتنی دین پاکستان میں موجود ہے، وہ لوگ جو نمازی ہیں، جو روزہ دار ہیں، جو دیندار ہیں، یہ اس وقت کے علماء کے تربیت شدہ لوگ ہیں۔ یہ ان بزرگوں کی تربیت ہے کہ آج آپ کے درمیان دین موجود ہے۔ وگرنہ آج اگر آپ اپنے ممبر کو دیکھیں، اپنے خطباء کو دیکھیں، اپنے ذاکرین کو دیکھیں، تو پھر آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو حالات اس وقت جا رہے ہیں۔ آج اسی ممبر سے شرک و کفر بکا جا رہا ہے،
آج اگر آپ کا دشمن اور آپ کا مخالف کہتا ہے شیعہ کافر ہیں تو کیوں کہتا ہے؟ انہی مقررین اور ذاکرین کی وجہ سے جو آپ کے سٹیج پر آ کر کفر و شرک بکتے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اپنے نعرے لگاتے ہیں اور اپنی ہاں ملاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنی میں صحیح مسلمان ہوں، صحیح امیر المومنین کے ماننے والے ہوں، صحیح اہل بیت کے ماننے والے ہوں، اچھا بھلا میں نے علی کے فضائل بتانے ہیں، 4 ذاکروں نے بتانے ہیں، 4 مولویوں نے بتانے ہیں، کون ہے جو علی کے فضائل کو نہیں جانتا؟ کس کو پتہ نہیں ہے دنیا میں کہ اس پوری کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے بافضیلت ترین شخصیت امیر المومنین ہے؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ کون 1400 سال سے یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، پھر کربلا کے بعد آج تک کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پوری کائنات میں پیغمبر کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت امیر المومنین ہے؟ اور پھر پیغمبر اسلام نے غدیر کے موقع پر جب اعلان غدیر کیا تو خود فرما کر گئے، یہ خطبہ غدیر میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیغمبر اسلام خود فرما کر گئے کہ ہر وہ چیز جو خدا نے مجھ محمد کو عطا کی وہ ساری کی ساری میں نے علی کو دے دی ہے۔ تو میں نے کیا بتانا ہے فضیلت؟ ایک مولوی نے کیا بتانا ہے؟ ایک ذاکر نے کیا بتانا ہے؟ علی کے فضائل تو پیغمبر خود بتا کے گئے، فرمایا ملعون ملعون من انکرا ولایت علی ابن ابی طالب، ملعون ہے وہ شخص جو علی کی ولایت کا منکر ہو۔ تو اس سے بڑھ کر میں نے کیا بتانا ہے یا کسی نے کیا بتانا ہے؟ لیکن اصل تو دیکھنا یہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سیرت کیا ہے، آپ کے فرامین کیا ہیں، اہل بیت کی سیرت اور فرامین کیا ہیں، وہ ہمیں دیکھنا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور اس کے لیے انہی مدارس دینیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ مدارس دینیہ آج نہیں بنے، تاریخ میں اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا مدرسہ پیغمبر اسلام نے اپنے گھر قائم کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ مولویوں نے دکانیں بنائی ہوئی ہیں اپنے مدرسے دینیہ پیسے جمع کرنے کے لیے، خمس جمع کرنے کے لیے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں اگر یہ دکان ہے تو سب سے پہلے یہ دکان پیغمبر اسلام نے کھولی ہے۔ اگر مدارس دینیہ دکانیں ہیں تو سب سے پہلے یہ پیغمبر اسلام نے مکے میں اپنے گھر کھولی، اس کے بعد دارالارقم میں مدرسہ گیا، اس کے بعد مسجد الحرام میں، اور جب مدینہ میں تشریف لے آئے تو سب سے پہلا جو اقدام کیا پیغمبر اسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اور اسی مسجد نبوی کا ایک حصہ مدرسہ دینیہ تھا۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ مدرسوں کی عمارتیں الگ ہوں اور مساجد الگ ہوں۔ 400 سال تک تقریباً ایسا سلسلہ چلتا رہا کہ مدارس مساجد میں ہوتے تھے، مسجد کے ایک حصے میں بیٹھ کر لوگ درس پڑھتے تھے اور نماز کے وقت نماز پڑھتے تھے۔ تو 400 ہجری کے بعد چونکہ طالب علموں کی تعداد زیادہ ہو گئی، علوم بھی بڑھتے گئے، پہلے تو صرف قرآن و حدیث تھا، اس کے بعد علوم میں کافی اضافہ ہوتا گیا، طالب علموں کی تعداد بڑھتی گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھتی گئی، تو پھر 400 ہجری کے بعد سے یہ مدرسے الگ ہوئے مساجد سے، ورنہ اس وقت تک یہ مدارس مساجد کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اور سب سے پہلے فارغ التحصیل پیغمبر اسلام کے مدرسے کے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے۔ وگرنہ اہل بیت کی فضیلت، امیر المومنین کی فضیلت میں نے کیا بیان کرنی ہے؟ وہ فضائل خدا نے اہل بیت کو عطا کیے ہیں جو پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔
کعبہ میں ولادت، یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، آپ نے دیکھا کہ مولا کی ولادت خانہ خدا میں ہوئی ہے۔ یہ سعادت نہ کسی نبی کو حاصل ہوئی ہے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی وسیع کو۔ اور یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ اتفاق تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اسی طرح طواف کرنے گئیں، دروازہ کھل گیا، دیوار دروازے میں تبدیل ہوئی اور اندر گئیں، اور یہ اتفاق نہیں، یہ پہلے سے بنایا پروگرام تھا خالق کائنات کا کہ علی کی ولادت میرے گھر ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ کچھ حالات میں عام مسجد میں بھی نہیں جا سکتی، جن میں سے ایک بچے کی ولادت ہے، عورت کو حق حاصل نہیں ہے، مسجد میں عبور بھی نہیں کر سکتی، لیکن علی کی ماں کو خدا نے بلا کر اپنے گھر میں 3 دن مہمان نوازی کر کے یہ امتیاز امیر المومنین کو حاصل ہوا جو کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ فضائل ایسے نہیں ہے کہ میں نے بیان کرنے ہیں۔ اسی طرح آپ آیہ مباہلہ کو دیکھ رہے ہیں، مباہلہ میں اس وقت تو پیغمبر اسلام کے کافی رشتہ دار موجود تھے، عورتوں میں بھی موجود تھے، مردوں میں بھی موجود تھے، حتیٰ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹی تھی، ایک داماد تھا امیر المومنین، لیکن کافی سارے لوگ کہتے ہیں 4 داماد تھے، تو وہ داماد بھی موجود تھے اس وقت اگر تھے ان کی نظر میں۔ تو رشتہ دار مردوں میں بھی موجود تھے، عورتوں میں بھی موجود تھے، لیکن پیغمبر اسلام کی حقانیت اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے فقط علی کو لے گئے مردوں میں، فقط فاطمہ کو لے گئے۔ کتنی عورتیں موجود تھیں، کتنی حرم سرا موجود تھے، کتنی باعظمت عورتیں اور بھی موجود تھیں۔ اور یہ آیہ مباہلہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ جس کا انکار نہ شیعہ نہ سنی آج تک کسی عالم کو تاریخ میں کبھی بھی کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ مباہلہ میں جانے والی شخصیات ان کے علاوہ کوئی اور تھی۔ آیہ تطہیر میں اختلاف کیا اور آیات میں اختلاف کیا، لیکن یہ تنہا قرآن مجید کی آیہ شریفہ ہے، آیہ مباہلہ، کہ جس پر سب کا اتفاق ہے کہ مباہلہ میں جانے والی شخصیات جو پیغمبر اسلام کے ساتھ گئیں، مردوں میں امیر المومنین، جس کو نفس سے تعبیر کیا، نفس رسول۔ نفس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں تو میرا نفس ہے، یعنی میں تیری جگہ پہ بیٹھ جاؤں یا تو میری جگہ پہ بیٹھ جا۔ جب کہا نفس رسول، یعنی اگر رسول کی جگہ پہ امیر المومنین بیٹھ جائے یا علی کی جگہ پہ رسول بیٹھ جائے تو یہ عظمت ہے امیر المومنین کی۔ اسی طرح بی بی فاطمہ الزہرا، حسنین شریفین، حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب مباہلہ واقع ہوا تو مباہلہ 9 ہجری کو واقع ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم جو پیغمبر کے سگے بیٹے تھے وہ 10 ہجری کو فوت ہوئے ہیں، یعنی 9 ہجری کو پیغمبر کا اپنا بیٹا بھی موجود تھا بعض مورخین کے نزدیک۔ اس کے باوجود پیغمبر اپنے بیٹے کو نہیں لے گئے، حسنین شریفین کو لے کے گئے۔ تو ائمہ کے فضائل، اہل بیت کے فضائل، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ میرے بیان کرنے سے یا کسی کے بیان کرنے سے، اصل تو یہ ہماری ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کو صحیح دین بتائیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کیا ہے، ہم نے کرنا کیا ہے، امیر المومنین خود کیا کرتے تھے، ان کی عبادت بتائیں، ان کا اخلاق بتائیں، ان کی سیرت کو بتائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو اس مدرسے سے فارغ التحصیل ہونے والے علماء نے پاکستان میں ایسا ہی کیا، وہ شخصیات جو اس مدرسے سے خود استاد العلماء علامہ محمد یار شاہ صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ، اور اس کے بعد جتنی شخصیات یہاں سے پڑھ کر گئی ہیں، علامہ اختر عباس نجوی، علامہ نصیر حسین، علامہ حسین بخش صاحب، علامہ محمد حسین، علامہ محسن ملت، صفدر حسین نجفی، علامہ ملک، یہ جتنی علماء تھے سارے کے سارے، انہوں نے کبھی منبر حسین کو کاروبار نہیں بنایا، انہوں نے منبر حسین کو وسیلہ بنایا ہے دین خدا کی تبلیغ کا۔
یہ تو آپ لوگوں نے ممبر کو خراب کر دیا، اس کو کاروبار کا حصہ بنا دیا۔ جب آپ کسی کو 20,000 30,000 50,000 ایک گھنٹے کا دیں گے تو وہ کیوں نہ یہاں آ کر غلط بیانی کرے؟ جب آپ بھی سننے کے لیے تیار ہیں، پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تاریخ میں یہ تو ملتا ہے کہ دشمن نے کوشش کی دین اسلام کو خراب کرنے کی پیسہ خرچ کر کے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ خود مسلمانوں نے پیسہ اپنا خرچ کے اپنا دین خراب کیا ہو۔ ہم تو اپنا ہی پیسہ لگا رہے ہیں اور اپنا ہی دین خراب کر رہے ہیں۔ یہ مجلسیں تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ آپ رات کو جب گھر جائیں، اگر آپ کے بیوی بچے آپ سے پوچھیں جلال پور گئے تھے صبح سے شام تک مجلس سے لے کے کیا آئے ہیں، کیا بتایا ہے علماء نے، کتنی دین سکھایا ہے تمہیں۔ تیری زندگی آج رات گھر جانے کے بعد کل بدل جائے، کہے کہ جی میں تو مجلس سے سن کے آیا ہوں جس میں مجھے نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس میں روزے کے بارے میں یا حج کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جنگ صفین میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس جنگ کے اس حصے میں کہ جب جنگ گرم تھی اور تیر اور تلوار چل رہے تھے، تو دیکھا کہ بار بار آسمان کی طرف امیر المومنین نگاہ کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا مولا بار بار آسمان کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہیں؟ فرمایا دیکھ رہا ہوں نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں۔ تو میں نے کہا مولا اب نماز کا ٹائم ہے اس جنگ میں دشمن سے؟ فرمایا یہ جنگ نماز کے لیے کر رہے ہیں، یہ جنگ ہماری نماز کے لیے، اور کس لیے ہم جنگ کر رہے ہیں؟ آقا امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور دشمن سے مانگ کے لی تھی، اس لیے نہیں مانگی تھی کہ ایک رات زندگی کا اور مل جائے ہمیں۔ فرمایا نحن حب الصلاۃ، ہم نماز سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ رات ہمیں مل جائے، ہم خدا سے راز و نیاز کریں۔ تو اہل بیت علیہ السلام جو ہے ان کی زندگی یہ تھی، اور یہ ساری سیرت آپ کے ان علماء نے جو اس جلال پور سے پڑھ کے گئے ہیں، سب نے کبھی دین کے معاملے میں مصلحت سے کام نہیں دیا۔ کسی عالم نے دین کے معاملے میں کبھی مصلحت سے کام نہیں لیا۔ آپ پیسے دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ فیس دیں گے یا نہیں دیں گے، آپ بلائیں گے یا نہیں بلائیں گے، نہیں، ہم نے تو دین بتانا ہے، علماء نے تو دین بتانا ہے۔ ان کی عالم بنے اس لیے ہیں کہ دین خدا کو آپ تک پہنچائیں، آپ کی تربیت کریں۔ یہ مدارس دینیہ بنائے اسی لیے گئے ہیں کہ وہ دین خدا کو لوگوں تک پہنچائیں، نہ اس لیے بنائے گئے کہ ادھر آ کر بناوٹی فضائل مسائل پڑھ کر 20 25 30 ہزار جیب میں ڈالیں، خدا حافظ فی امان اللہ اپنا کاروبار۔ یہ تو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے سٹیج کو۔ خدا کے لیے اس کاروبار کو بند کرو، ان علماء کو بلاؤ جو صحیح معنی میں آپ کو دین بتاتے ہیں۔ اور اب تو مع الاسف ہمارے مدارس دینیہ کے کچھ علماء بھی جب آتے ہیں ابتدا میں تو اس عنوان سے آتے ہیں کہ دین بتائیں، جب آپ لوگوں کا پیسہ ان کی جیب میں چلا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب یہ کاروبار ہے، اس کو چلاؤ آگے۔ تو یہاں پڑھنے والے علماء جتنی بزرگان تھے انہوں نے کبھی پیسے کے لیے کام نہیں کیا، ہمیشہ خدا کے لیے کام کیا ہے، اس سٹیج کو خدا کے لیے استعمال کیا ہے، اہل بیت کے لیے استعمال کیا ہے، ان کے فرامین کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری آپ لوگوں کی ہے، جلال پور ہو یا سرگودا کا خطہ اور سرزمین ہو، یہاں تو پیر فضل حسین شاہ صاحب جیسے بزرگ شخصیات مقدس گزرے ہیں، علامہ محمد باقر آل اللہ مقامہ جیسی شخصیات جنہوں نے ساری زندگی یہاں خدمت کیا ہے، آیت اللہ محمد یار شاہ نجفی جیسی شخصیات نے ساری زندگی آپ لوگوں کی تربیت کی ہے۔ آپ کی ذمہ داری اور لوگوں سے اور زیادہ ہے، آپ اس سٹیج کو صحیح سٹیج بنائیں، اگر نہ اہل بیت کے فضائل کا کون منکر ہے؟ کون ہے کہ جو امیر علی کے فضائل کا منکر ہو؟ کون ہے جو ان کی عبادت کا
منکر ہو. آج کا دن آپ کو پتہ ہے کہ آج 25 رجب ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. میں نے دیکھا کہ جو بھی پڑھ رہا ہے کسی نے ان کا نام بھی نہیں لیا، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہر پڑھنے والا اسی موضوع پر گفتگو کرتا. تو ان 5-6 خلفاء کا زمانہ کے جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندگی کرتے تھے، تو ان کے چوتھے خلیفہ مہدی نے امام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ فدق جو غصب ہوا ہے وہ واپس کر دوں، صرف مجھے بتا دیں وہ ہے کتنی، اس کی مقدار مجھے بتا دیں کہ وہ فدق کی مقدار کتنی ہے. تو پتہ ہے کہ امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ پوری کائنات فدق ہے. فرمایا وہ سرزمین، ایک زمین کا ٹکڑا فدق نہیں تھا، یہ پوری کائنات فدق ہے. وہ تو ایک علامت تھی دیکھنا تھا جس کو انہوں نے غصب کیا ہے. اصل فدق تو امیر المومنین کی خلافت تھی جس کو غصب کیا گیا ہے. فرمایا وہ ساری کی ساری کائنات فدق ہے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہمارے ائمہ میں کربلا کے واقعات کے بعد سب سے زیادہ ظلم اور مصیبتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں. ہمارے 12-11 اماموں میں سب سے زیادہ مشکلات اور مصیبتیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے برداشت کیے ہیں. کئی سال زندان میں گزارے ہیں. کوئی کہتا ہے 14 سال، کسی نے لکھا ہے 7 سال، کسی نے کم زیادہ. اتنی مسلم ہے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ امام موسیٰ کاظم نے زندان میں گزارا ہے. لیکن کیسے گزارا ہے؟ کہتے ہیں کہ زندان میں زندان بان کہتا ہے کہ جب صبح کی نماز ختم ہوتی تھی نا، امام موسیٰ کاظم سر سجدہ میں رکھتے تھے، ظہر کی نماز تک سر سجدے میں ہوتا تھا. صبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک سر سجدے میں ہوتا تھا. ہارون رشید نے کوشش کی ایک عورت کو وہاں بھیجا امام کو بدنام کرنے کے لیے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میں اتنی دن وہاں رہی، امام نے مجھے دیکھا بھی نہیں کہ میں زندان میں ہوں. ہمیشہ سر سجدے میں تھا امام کا، ہمیشہ عبادت میں وقت گزارا ہے. لیکن مظلومیت کی حد تھی کہ وہ زہر جو امام موسیٰ کاظم کو دی گئی، اس زہر میں اتنی شدت تھی کہ امام کا بدن پانی ہو گیا. جب جنازہ اٹھایا گیا تو جسم باقی موجود نہیں تھا، ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک تھوڑے سے حصے کو جنازے کی صورت میں لایا گیا. اور امام تھے کہ جن کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. 4 مزدوروں کے سپرد کیا گیا امام موسیٰ کاظم کے جنازے کو. 4 مزدوروں نے اس جنازے کو اٹھایا، پل بغداد پہ رکھا. سلیمان ابن جعفر خدا اس کو خیر دے، وہ سبب بنا یہ جنازہ دفن ہوا. میں کہوں گا میرے مولا بہت مظلومیت تھی. 4 مزدور تو آپ کو مل گئے نا بغداد میں، جنہوں نے آپ کا جنازہ اٹھایا. آپ کے جد امجد مولا امام حسین کا جنازہ تو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. 3 دن تک کربلا کی گرم ریت پہ جنازہ پڑا رہا. اتنی دردناک منظر تھا. جب سید سجاد 11 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے نا، نگاہ کی دیکھا کہ امام کا جنازہ اس زمین پہ پڑا ہوا ہے. سید سجاد بے ہوش ہو گئے. امام ہونے کے باوجود، صابر ہونے کے باوجود سید سجاد بے ہوش ہوئے. پھوپھی نے دیکھا زینب کبریٰ دوڑ کے آئی، امام کا سر اپنی گودی میں رکھا. دیکھ کے کہتی ہے بیٹا سجاد مالی عراق تجود بنفسک یا بقیت الماضین. میرے بیٹے ابھی تو کوفہ باقی رہ گیا ہے، ابھی تو شام میں جانا ہے، ابھی تو کافی سفر طے کرنا ہے. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں یزیدیوں کے جنازے دفن ہو گئے، حجت خدا کا جنازہ زمین پہ پڑا ہوا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ. خدایا ہماری اس قلیل عبادت قبول فرما. شیرازی صاحب اور ان کے باقی دوست جنہوں نے
اس پروگرام کو مرتب کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔